کہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم میں بھی آپ کے اوصاف اور آپ کی خوبیاں، آپ کی کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ آیت کو سمجھیے گا، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہے، اس کو سمجھیے گا ترجمہ، اور اس کا شان نزول، اس کی تفسیر بھی آپ سنیے گا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا کسی کا صدیق پر کچھ احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، اور فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہتا ہے صدیق۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا تو بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا نا، امیہ سے ظلم اٹھاتا تھا، اور جب یہ اسلام لے آئے سیدنا بلال، عاشقوں کے امام ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے امیہ سے جو ظلم ڈھاتا تھا، اور جو پتھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امیہ سے آزاد کروایا سیدنا بلال کو، سیدنا بلال پر امیہ پتھر رکھ دیتا تھا اور خول چڑھا دیتا تھا لوہے کا، اور صحرا تپتی ریت پر ڈال دیا کرتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا اتنا غلام پہ یہ ظلم کرتے ہیں اور یہ اسلام بھی لا چکے ہیں سیدنا بلال، تو حضرت ابو بکر نے بھاری قیمت دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ سے آزاد کروایا۔ اچھا یہ روایات میں آتا ہے، توجہ کیجئے گا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو رقم دی کہ بلال کو آزاد کر دو، اس نے اپنی ڈیل بڑھا دی، نہیں اتنے رقم نہیں لوں گا اور بڑھاؤ، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے اور لے لو، پھر امیہ نے کہا نہیں اور دو، اتنی ڈیل نہیں ہوگی اور قیمت دو اگر بلال کو آزاد کرانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ابو بکر نے اور قیمت بڑھا دی، بڑھاتے گئے بالآخر جو ایک قیمت فائنل ہوئی اس پر سیدنا، اور بھاری قیمت، بہت زیادہ قیمت پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر نے آزاد کروایا۔ اچھا امیہ نے پتہ کیا کہا؟ امیہ کافر تھا، اس نے کہا ہے ابو بکر میں نے تو بڑا تمہارا چرچا سنا تھا، تم بڑے شارپ مائنڈ ہو، تمہارا ذہن تجارت میں بڑا چلتا ہے، تم بڑے اچھے تاجر ہو، بڑا اچھا بزنس کرتے ہو، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تم نے بلال کو اتنی زیادہ قیمت دے کر مجھ سے آزاد کروا دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، حضور کا غلام بن چکا ہے، یہ قیمت اس کے سامنے کیا ہے، آپ نے آزاد کروا دیا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی شانیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابو بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ بینیفٹ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ نے ابو بکر تمہارا نام صدیق رکھا ہے، کیونکہ تم زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی تم نے بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو سیدنا صدیق کا نام اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال نے مجھے بڑا نفع دیا ہے، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے۔ فبکا ابو بکر، سیدنا ابو بکر رونا شروع ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی تو میری جان اور میرے مال کے مالک ہیں۔ کسی نے کہا نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آقا آپ ہی کے لیے، ہماری سانسیں حضور علیہ السلام کے لیے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق تھے اور انہوں نے اپنا یہ بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شان بیان کی، فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض،
اے ابو بکر تو حوض کوثر پہ میرا ساتھی ہوگا، وہ صاحبی فی الغار، اور غار میں بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی نے فائدہ نہیں دیا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سب کی شانیں حضور نے بیان کی اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں نا، اے امتیوں سن لو، یہ ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح بندہ کشتی میں چل رہا ہوتا ہے، ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ جو ہے وہ سیدھا کرتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے، راستے تک پہنچ جاتا ہے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اذ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت اور منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اور آج یہ جو مسئلہ چھیڑا جاتا ہے نا کہ نہیں دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، اے کہنے والوں سنو، حضرت علی کا فتویٰ سنو، حضرت علی کی بات کرتے ہیں نا، علی کو پہلا نمبر دے رہے ہو، حضرت علی کا خود قول سنتے ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے میں اس کو مفتری کی جھوٹے کی سزا دوں گا اور اس کو 80 کوڑے لگواؤں گا۔ تو نعرہ لگانا ہے دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، نعرہ لگائیے دمادم مست کلندر، ذرا گھون جائے حال، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، ہر زوجہ نبی، سب صحابیات بھی، ہے معاویہ بھی، ہر صحابی نبی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی کی دن اور راتوں سے افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کے بھی احسانات تھے نا میں نے جھکا دیے، اور اب بھی اسلام پر سیدنا صدیق اکبر کے احسانات باقی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے جس کے بھی قرضے تھے سارے احسانات میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر اس کا بدلہ قیامت کے دن میں اللہ سے لے کر ابو بکر کو دوں گا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر اہل بیت سے کتنی محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت تھی، صحابہ کی بھی اور اہل بیت کی بھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا علی، اے علی، میں نے 3 مرتبہ رب کے حضور تیرے لیے مقدم ہونے کا، خلافت کا سوال کیا، لیکن اللہ کریم تو ابو بکر سے ہی راضی اور خوش ہے، اور اسی کو خلیفہ بنانے پر پسند کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے شان بیان کی۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیں واضح طور پر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تمہارے جو اللہ کے نزدیک تم میں سے جو سب سے عزت والا ہے نا، سب سے رسپیکٹ والا، وہ مال پیسے والا نہیں ہے، وہ خلافت والا نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ رسپیکٹ اور عزت والا ہے نا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ اور سب سے زیادہ تقوی والے کون ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ بڑا جو متقی ہے نا اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔
تمام مفسرین کا اجماع ہے، اجماع مفسرین کے مطابق جو سب سے بڑا متقی ہے اس آیت کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، اور سب سے زیادہ تقوی والا قرآن نے کیا کہا؟ سیدنا صدیق ہے۔ ماننا پڑے گا انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا متقی اور جو افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دمادم مسک الندر، دمادم مسک الندر، دمادم مسک الندر۔ اور کسی نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی فیورٹ ڈیزائرز، what are your favorite desires؟ ابو بکر آپ کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی۔ از غور کریں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری سب سے زندگی کی کامیابی اور سب سے بڑی خواہشیں، ڈیزائرز کیا ہیں؟ تو شاید کوئی کہے گا اچھا بزنس ہو، گاڑیاں ہو، لگژری لائف سٹائل ہو، اور ہمارا فائنینشلی سٹرونگ ہو، مالی لحاظ سے بڑے اچھے ہوں۔ کوئی کہے گا میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی کہے گا میری پرسنالٹی ہو، کوئی کہے گا مجھے فلاں گاڑی مل جائے، کوئی کہے گا مجھے دنیا کی زندگی مل جائے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی خواہشیں سنتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کی فیورٹ ڈیزائرز، آپ کی جو خواہشیں ہیں سب سے زیادہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، فرمایا کہ الانفاق مالی الیک، میں اپنا مال آقا آپ پر خرچ کرتا رہوں، یہ میری خواہش زندگی کی سب سے بڑی ہے۔ اور یہ خواہش کیسے پوری ہوئی ہے؟ اور نمبر 2 ارشاد فرمایا النظر الیک، آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ نمبر 3 سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی، فرمایا الجلوس بین یدیک، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری ہوئیں؟ ذرا اس پر غور کریں، فرمایا کہ النظر الیک، آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا میری خواہش ہے، زندگی کی سب سے بڑی یہ خواہش ہے۔ اور یہ کیسے پوری ہوئی؟ یاد رکھیں، ریممبر اٹ۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے نا، سارے دوزانوں بیٹھے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، صرف 2 صحابی تھے جو حضور کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھتے رہتے تھے، اور وہ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر تھے، اور یہ دیکھتے رہتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے، حضور ان کو دیکھتے رہتے تھے، یہ آنکھیں نہیں ہٹاتے تھے۔ باقی سارے صحابہ نظر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کی یہ خواہش کیسے پوری کی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو حضور کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ اور کین یو امیجن، سیدنا صدیق اکبر خواہشیں ہوں اور ان کی پوری نہ ہو سکیں، دوسری خواہش جو کی، اور فرمایا پہلی جو خواہش النظر الیک، آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا، یہ یاد رکھیں جب غار ثور کے اندر نا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور حضور کا جو سر مبارک ہے یہ ابو بکر کی گود میں ہے، اور علماء کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر غور کریں، آپ کی گود میں کسی کا سر ہو، آپ اس کا کیسا زیارت اور کیسا دیدار کر سکتے ہیں، یعنی کتنی قریب سے آپ نے دیکھنا ہے اس کو، ہے ابو بکر نے یہ دیکھا۔ اور علماء کہتے ہیں دنیا کے اندر جو ابو بکر حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، کائنات کے اندر اس وقت دنیا میں اس سے افضل عبادت اور کوئی نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ نمبر 2 فرمایا الانفاق مالی الیک، آقا اپنا مال میں آپ پہ خرچ کرتا رہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور یہ خواہش کیسے پوری ہوئی؟ دیکھیے ذرا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا، اس پہ وہ باندھنے کے لیے، کپڑوں کو سہارا دینے کے لیے بٹن بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کانٹے اٹھا کر اپنے کپڑوں کو اور اپنے سطر کو چھپایا ہوا ہے۔ کتنا مال آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خرچ کیا۔ اور حضور علیہ السلام یاد رکھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اپنا ہی مال ہے۔ اور تیسری جو خواہش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، فرمایا الجلوس بین یدیک، فرمایا آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، یہ دنیا کی میری سب سے بہترین خواہش اور عرض ہے، التجا ہے۔ اور یہ خواہش کیسے پوری ہوئی؟ قرآن کہتا ہے اِذْ یقول لصاحبہ، فرمایا یہ جو صحابی ہیں نا، یہ جو صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ سفر ہو، حزن ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حزن میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں۔ جن کے ساتھ ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھیں جو مدینہ شریف کے اندر اب حضور علیہ السلام کا مبارک جسم اطہر جلوہ نما ہے، حضور علیہ السلام کی قبر مبارکہ اور انور ہے، یاد رکھیں سب کے نزدیک یہ جو جگہ ہے نا، حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے مدینہ کے اندر، یہ سب کے نزدیک بالاتفاق سارے فرقوں کے مطابق یہ جو جگہ ہے یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ جگہ جہاں سب سے افضل نبی تشریف فرما ہو وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور جو صحابی اور جو شخص سب سے افضل نبی کے ساتھ اب بھی لیٹے ہوئے ہو وہ صحابی بھی سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ ماننا پڑے گا دمادم مسکن اندر، دمادم مسکن اندر۔ اور یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں، اور بخاری شریف کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، انہوں نے حضرت علی سے عرض کی کہ اے علی، اے ابا جان، اب مجھے بتائیے نا ذرا کہ خیر الناس، حضور کے بعد سب سے افضل لوگوں میں کون ہے؟ تو خود حضرت علی نے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے عرض کرتے ہیں اے علی، اے ابا جان، ثم من، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت علی نے خود بخاری کے اندر بتا دیا، فرمایا قال عمر، فرمایا عمر افضل ہے۔ تو پھر عرض کی آپ کے بیٹے نے، حضرت علی کے بیٹے نے، ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا قال عثمان، پھر فرمایا عثمان ہے۔ تو یہ جو ترتیب اپنی مسجد میں اہل سنت کی ہر مسجد کے اندر دیکھیں، یہ ابو بکر پہلے نمبر پہ، فاروق اعظم دوسرے نمبر پہ، عثمان غنی تیسرا نمبر، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر۔ اور یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ سنی صحابہ حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اہل بیت کی غلامی بھی نصیب ہوئی ہے اور صحابہ کی غلامی بھی نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کوئی مسجد کے لیے کہہ دیا جائے نا چندہ دو بھائی، تو وہ پھر دیکھتے ہیں، دل کو ہول پڑتے ہیں، دے نہ دے، دے نہ دے، ورنہ کشمکش میں آ جاتا ہے۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ